نبی کے صحابہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جس نے مجھے بولنا سکھایا۔ ایک بار محمد سے سورۃ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے۔ موجود دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات ایسے ہیں کہ جو روح کو تڑپا دینے اور ایمان کو گرما دینے والے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ایک نوجوان صحابی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے عجیب واقعے پر ہے۔ دوستوں، یہاں پر آپ کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کیسے قید ہوئے تھے، کہ جن کی شہادت کا قصہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنا تھا۔ یہ واقعہ سن ہجری کا ہے کہ جب غزوہ رجی پیش آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قاسم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 آدمیوں پر امیر بنا کر تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا۔ اسفان اور مکہ کے درمیان میں بنی حضیل کا ایک قبیلہ نایان رہتا تھا۔ اس کو خبر ہو گئی۔ اس کے 100 تیر اندازوں نے اس مختصر جماعت کو گھیر لیا۔ 7 آدمی اسی جگہ لڑ کر شہید ہو گئے۔ باقی 3 زندہ بچ جانے والوں میں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ تینوں جان بخشی کے عہد و پیما پر پہاڑی سے نیچے اترے۔ تیر اندازوں نے کمانوں کی دانت کھول کر ان کے ہاتھ باندھے۔ یہ غیرت مند مسلمان اس بے دردی کو گوارا نہ کر سکا اور مردانہ وار لڑ کر شہید ہو گیا۔ اب صرف 2 شخص باقی رہ گئے۔ ان کو لے جا کر مکہ کے بازار میں فروخت کر دیا گیا۔ پیارے دوستوں، روایت میں ہے کہ اسلام کے اس یوسف کو حارث کے بیٹوں نے خریدا، جسے غزوہ بدر میں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی قتل کیا تھا، اور یہ لوگ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ یوں عقبہ بن حارث نے اپنے گھر میں لا کر قید کیا۔ ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں اور محب کو نگرانی پر مقرر کیا۔ کہتے ہیں کہ عقبہ کی بیوی کھانا کھلاتے وقت ہاتھ کھول دیا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مہینے قید میں رہے۔ جب حرمت والے مہینے گزر گئے تو قتل کی تیاریاں ہوئی۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محب سے 3 باتوں کی درخواست کی تھی: آب شیریں پلانا، بتوں کا ذبح نہ کھلانا اور قتل سے پہلے خبر کر دینا۔ یہ آخری درخواست عقبہ کی بیوی سے بھی کی تھی۔ قتل کا ارادہ ہوا تو اس نے ان کو آگاہ کر دیا۔ انہوں نے طعنت کے لیے اس سے اس طرح مانگا، اس نے لا کر دے دیا۔ اس کا بچہ کھیلتا کھیلتا ان کے پاس چلا آیا۔ انہوں نے اس کو اپنی ران پر بٹھایا۔ ماں کی نظر پڑی تو دیکھا ننگا اسرا ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے زانوں پر۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کانپ اٹھی۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنے خون کا اس بچے سے انتقام لوں گا؟ حاشا، یہ ہماری شان نہیں۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا اس پر خاص اثر ہوا۔ کہتی تھی کہ میں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کسی قیدی کو نہیں دیکھا۔ میں نے بارہا ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیکھا، حالانکہ اس زمانے میں انگور کی فصل بھی نہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بندھے ہوئے بھی تھے، اس لیے یقیناً خدا کا دیا ہوا رزق جو ہزارہ خیب سے ان کو ملتا تھا۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں مشرکین نے بڑا اہتمام کیا۔ حرم سے باہر تنعیم کے ایک درخت پر سولی کا پھندا لٹکایا گیا۔ آدمی جمع کیے گئے، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، امیر اور غریب، اور ساری خلقت تماشائی تھی، اور انہی تماشائیوں میں سعید بن عامر بھی شامل تھے۔ دوستوں، یہ نوجوان صحابی رسول حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں انسانوں میں سے ایک تھے جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ سے باہر مقام تنعیم پر صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، جن کو مشرکین نے دھوکے سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی اور جوش و شباب کے بل پر مجمع کو چیرتے اور اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتے ہوئے ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے رؤسا قریش کے پہلو با پہلو جا کھڑے ہوئے، جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے تاکہ قیدی کو دیکھ سکیں، جس کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے، تاکہ اسے قتل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لے سکیں اور غزوہ بدر میں مارے جانے والے اپنے عزیزوں اور اقارب کا پلہ چکا سکیں۔ جب یہ زبردست ہجوم اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پہنچ گیا جو اس کے قتل کے لیے بنائی گئی تھی، تو نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر ہجوم کے درمیان سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ خبیب کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور غول کے درمیان سے ابھرتی ہوئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ باوقار اور پرسکون آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تھی: اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔
سعید بن عامر نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ رخ ہو کر 2 رکعتیں پڑھی۔ کیسی حسین اور کتنی مکمل وہ 2 رکعتیں تھیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زما قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، واللہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کر نماز کو طول دے رہا ہوں تو میں اور لمبی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا۔ پھر سعید بن عامر نے بچشمِ سر اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضائے جسم کو یک کے بعد دیگر کاٹ رہے تھے۔ وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے جاتے تھے، کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے تلووں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ حالانکہ اس وقت ان کے جسم سے بے تحاشا خون بہ رہا تھا۔ وہ یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا، اسے مار ڈالو، اسے قتل کر دو۔ پھر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تختہ دار سے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا کہ اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں منتشر کر کے ہلاک کر اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لیا اور روح اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ اس وقت ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے ان گنت زخم تھے۔ اس کے بعد قریش مکہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات و حادثات کے ہجوم میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قتل کا واقعہ ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن نوجوان سعید بن عامر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس دل خراش منظر کو اپنے ذہن سے ایک لمحے کے لیے بھی محو نہ کر سکے۔ وہ سوتے تو خواب میں ان کو دیکھتے اور عالم بیداری میں اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتے۔ یہ منظر ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ دار کے سامنے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں اور ان کے پردہ سماج سے ہر وقت ان کی وہ درد بھری آواز ٹکراتی رہتی جب وہ قریش کے لیے بددعا کر رہے تھے، اور ان کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گرا کر انہیں ہلاک نہ کر دے۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باتیں بتا دی جو پہلے ان کے علم میں نہ تھیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حقیقی زندگی یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ سچے عقیدے کے ساتھ چمٹا رہے اور زندگی کی آخری سانس تک اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا رہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر کو یہ بھی بتایا کہ ایمان راسخ کیسے کہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے اور اسے کتنے ماہر العقل افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر کو ایک اور بڑی اہم حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں واقعی برحق رسول اور سچا نبی ہے اور اسے آسمانی مدد حاصل ہے۔ پیارے دوستو، یہی وہ وقت تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچے اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے قریش اور ان کے کالے کرتوتوں سے اپنی بے تعلقی اور نفرت اور ان کے معبودان باطل سے اپنی بیزاری و برات اور اپنے دخول اسلام کا برملا اور کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ پیارے دوستو، اسلام لانے کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور مستقل طور پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی اور غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے جواہر رحمت میں منتقل ہو گئے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلفاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں شمشیر برہنہ بن گئے اور انہوں نے اپنی تمام جسمانی اور نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کر کے اپنی زندگی کو بسر کیا۔ پیارے دوستوں، پھر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جانشین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں کو بہت غور سے سنتے تھے اور ان کی باتوں پر پورا دھیان دیتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے ابتدائی ایام میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے
وہ نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا، امیر المومنین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ رعایا کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں لوگوں کا کوئی خوف نہ کیجیے اور آپ کے اندر قول و عمل کا تضاد نہ پایا جائے۔ بہترین قول وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہو۔ مزید فرمایا کہ دور و نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ مرکوز رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے، اور ان کے لیے وہی باتیں پسند کیجیے جو آپ خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے کی بھی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کر کے ملامت کو خاطر میں نہ لائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ باتیں سن کر فرمایا، سعید بن عامر، یہ سب کس کی بس کی بات ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ آپ جیسے شخص کی بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ دار بنایا ہے، جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس گفتگو کے بعد خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی اور فرمایا، سعید، میں آپ کو حمص کا گورنر بنا رہا ہوں۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ ان کا یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریاں میرے سر ڈال کر خود اس سے کنارہ کش ہو جانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کی گورنری حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ ان کی گورنری کا دور کیسا رہا، اس کے بارے میں دوسری ویڈیو میں تفصیل سے سنیں گے۔ ویڈیو کی آواز یا گرافکس اگر پسند نہ آئے اب بھی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا تاکہ ہماری زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے تذکرے عام ہو سکیں اور ہم اور ہماری اولادیں ان کی زندگیوں کے بارے میں جان سکیں کہ ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا، کیسے وہ اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری زندگیوں سے کافروں کے جھوٹے قصے، ان کی جھوٹی شان و شوکت ختم ہو کر مسلم ویروز کی اصل اور سچے قصے زد عام ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان اور صحابہ کرام کے جذبات جیسے جذبات عطا فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔